یہ ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں ہم ریفرنس اینگلس کو دیکھیں گے. ویسے جنرلی تھوڑا سا میں آپ کو اگر بتاتا چلوں تو یہ ریفرنس اینگل ہمارے پاس کوارڈنٹس کے حساب سے کچھ یوں ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ میرے پاس ایک کارٹیزین پلین ہے. دس از دی فرسٹ کوارڈنٹ, دس از دی سیکنڈ, دس از دی تھرڈ اینڈ دس ون از دی فورتھ. تو ہر کوارڈنٹ کے لیے جو ریفرنس اینگل ہوگا پرنسپل آرگومنٹ کے لیے یا آرگومنٹ آف زی کے لیے وہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ پہلے کوارڈنٹ میں جو آرگومنٹ آف زی ہوگا تھیٹا وہ اٹ سیلف الفا کے ایکول ہوگا. اسی طرح جو سیکنڈ کوارڈنٹ ہوگا اس میں جو ہمارے پاس ہوگا ریفرنس اینگل تھیٹا از ایکوس ٹو پائی مائنس الفا کر کے ہم نکالیں گے. اسی طرح اگر ہمارا تھرڈ کوارڈنٹ میں زیڈ آ رہا ہے تو پرنسپل آرگومنٹ ہمارا تھیٹا از ایکوس ٹو مائنس پائی پلس الفا ہوگا. اور اگر فورتھ کوارڈنٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے تو دیٹ از مائنس تھیٹا از ایکوس ٹو مائنس آف الفا ہوگا. سو یا اس کو ہم ہاں جی ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس چار ریفرنس اینگل ہیں. تو اب یہ ہم نکالنا سیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس زیڈ جو ہے وہ سیکنڈ کوارڈنٹ میں بن رہا ہے تو ہم آرگومنٹ آف زی پائی مائنس الفا کر کے کیوں نکالتے ہیں, اگر تھرڈ کوارڈنٹ میں بن رہا ہے تو مائنس پائی پلس الفا کیوں کرتے ہیں. سو یہ بیسک چیز آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ آپ کے لیے کہ یہ بیسک ہے. سو کیس نمبر 1 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کہ جب ہمارے پاس زیڈ ایسا نمبر ہو جو کہ فرسٹ کوارڈنٹ میں آ رہا ہو. اب تو دیکھیں ہمارے پاس زیڈ ہے ایکس پلس آئیوٹا وائی جس میں ہمارے پاس ایکس بھی کیا ہے پازیٹیو ہے اور وائی بھی پازیٹیو ہے یعنی کہ لائز ان دی فرسٹ کوارڈنٹ. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس ایکس اور وائی دونوں پازیٹیو ہوں تو یہ فرسٹ کوارڈنٹ میں لائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اینگل الفا بنے گا اسٹوڈنٹس وہ بھی فرسٹ کوارڈنٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے, سو الفا ہم کیسے نکالتے ہیں, آرگومنٹ آف زی از ایکولس ٹو الفا یعنی زیڈ کا اٹ سیلف جو اینگل ہے اس کو ہم اسمال آرگومنٹ آف زی لکھتے ہیں اور اسے الفا سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور اس کا فارمولا ہوتا ہے ٹین انورس آف وائی اوور ایکس. اس کو ہم ماڈ کے ساتھ لکھتے ہیں ایبسولوٹ کے ساتھ تاکہ اگر کوئی نیگیٹو ویلیو ہو بھی تو وہ پازیٹیو میں چینج ہو جائے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے پرنسپل آرگومنٹ آف زی کے بارے میں یہ دیکھا تھا کہ پرنسپل آرگومنٹ آف زی جو ہے وہ پازیٹیو ایکس ایکسس سے لے کر اس زیڈ آر کی لائن کے بننے والا اینگل ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اگر میں پرنسپل آرگومنٹ ڈرا کروں تو یہ ایکس ایکسس سے اینٹی کلاک وائز موو کر کے اس لائن تک جائے گا جو کہ یہ بن رہا ہے. تو اب ذرا سا غور کریں تو جتنا الفا ہے وہی تھیٹا ہے. سو پہلے کوارڈنٹ میں آپ کا جو پرنسپل آرگومنٹ ہے پرنسپل آرگومنٹ دیٹ از آرگومنٹ آف زی اس کو آپ لکھیں گے تھیٹا از ایکوس ٹو الفا یعنی جو آپ کا اینگل الفا بنے گا وہی آپ کا پرنسپل آرگومنٹ بھی ہوگا فار دی فرسٹ کوارڈنٹ. سو اس طرح سے یہ ریفرنس اینگل نکل آیا فار دی فرسٹ کوارڈنٹ. اب چلتے ہیں سیکنڈ کیس کی طرف. سیکنڈ کیس ہے اسٹوڈنٹ اگر آپ کا زیڈ جو ہے وہ سیکنڈ کوارڈنٹ میں بن رہا ہو. یہ دیکھیں یہ ہے مائنس ایکس پلس آئیوٹا وائی ویئر ایکس از لیس دین زیرو یعنی نیگیٹو ہے اور وائی از گریٹر دین زیرو. سو دس از دی سیکنڈ کوارڈنٹ. سو یہ ہمارے پاس سیکنڈ کوارڈنٹ بنے گا. اب سیکنڈ کوارڈنٹ میں یہ والی جو ریشو ہے دس از کالڈ دی الفا اور اس کو تو آپ نکالیں گے آرگومنٹ آف زی کے فارمولا سے. دس از الفا اینڈ دس از ایکوس ٹو ٹین انورس آف ماڈ آف وائی بائی ایکس. لیکن جب ہم پرنسپل آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں تو پرنسپل آرگومنٹ تو ہمیں پازیٹیو ایکس ایکسس سے لے کر اس لائن تک چاہیے ہوتا ہے. دس از دی تھیٹا. سو اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اگر غور کریں تو ہمارے پاس کسی بھی اسٹریٹ لائن کے اوپر یعنی کہ اس پوری ایکس ایکسس کی لائن کے اوپر یہاں سے لے کر یہاں تک کے جو اینگلز ہیں وہ 180 ہوتے ہیں یا پائی ہوتے ہیں. تو ہمیں اتنا پورشن چاہیے. دس از دی بلیک مارکر شیڈ. یہ پورشن ہمیں چاہیے. تو اگر ہم 180 میں سے مائنس کر دیں یہ والا پورشن الفا تو ہمارے پاس ریمیننگ یہ والا پورشن آ جائے گا. سو یہ پورشن ہمارا کیپٹل تھیٹا ہے یا تھیٹا ہے اور کیپٹل آرگومنٹ آف زی ہے. تو اس طرح سے اگر ہمارا زیڈ سیکنڈ کوارڈنٹ میں ہو تو ہم ریفرنس اینگل یوز کریں گے آرگومنٹ آف زی از ایکوس ٹو تھیٹا وچ از ایکوس ٹو پائی مائنس الفا. یعنی اگر آپ کا سیکنڈ کوارڈنٹ میں ہے تو
تھیٹا نکالنے کے لیے آپ پائی میں سے اس الفا کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ تھیٹا آ جائے گا. سو اس طرح سے سیکنڈ کوارڈرنٹ کا ریفرنس اینگل ہمارے پاس پائی مائنس الفا بنتا ہے فار دی پرنسپل آرگومنٹ. جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارے پاس کیس نمبر 3، اور کیس نمبر 3 میں ہم نے ایک ایسا کمپلیکس نمبر لیا ہے جو کہ ہمارے پاس تھرڈ کوارڈرنٹ میں لائے کرتا ہے. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکس بھی نیگیٹو ہے اینڈ وائی بھی نیگیٹو ہے. تو اگر اس طرح سے ہو تو یہ ہمارے پاس تھرڈ کوارڈرنٹ بنتا ہے. سب سے ٹرکی کوارڈرنٹ یہی ہے اسٹوڈنٹس. ٹریگنومیٹری کے اندر ہمارے پاس جو ریفرنس اینگل ہوتے ہیں ٹریگنومیٹری کی اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہوتے ہیں: تھیٹا، پائی مائنس تھیٹا، پائی پلس تھیٹا اینڈ 2 پائی مائنس تھیٹا. یہ ٹریگنومیٹری کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ کا اینگل مائنس پائی سے پائی کے درمیان آئے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ وہاں پہ ریفرنس اینگل یہ یوز کرتے ہیں کہ پہلے میں تو تھیٹا ہی رہے گا، دوسرے میں اگر نکالنا ہو تو پائی مائنس تھیٹا کر دیں گے، تھرڈ میں پائی پلس تھیٹا اور فورتھ میں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ کا جو پرنسپل آرگومنٹ ہے وہ -180 سے 180 کے درمیان رہنا چاہیے. تو پھر ہم تھرڈ کوارڈرنٹ کے لیے پائی پلس تھیٹا ریفرنس اینگل یوز نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا یوز کریں گے. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس الفا ہے، یعنی کہ ان دونوں آرمز کے درمیان بننے والا جو ریشو ہے دس از دی الفا. تو اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جنرلی جو ریفرنس اینگل ہوتا ہے تھرڈ کوارڈرنٹ کے لیے وہ پائی پلس تھیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تو یہاں پہ ہم پازیٹیو، اس سے پہلے والے جو 2 کیسز تھے اس میں ہم نے پرنسپل آرگومنٹ کو دیکھا تھا اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے، جو اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم جو نکالیں گے وہ ہم کلاک وائز ڈائریکشن میں پرنسپل آرگومنٹ نکالیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اب یہ ہمارے پاس کلاک وائز ڈائریکشن ہے جو کہ نیگیٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو جیسے کوارڈرنٹ سیکنڈ کوارڈرنٹ کے لیے ہم نے پائی مائنس تھیٹا کیا تھا، یہاں پہ بھی ہم یہی کریں گے اسٹوڈنٹس. ہمیں دیکھیں، ہمیں تو یہ والا تھیٹا چاہیے جو کہ بلیک مارکر سے شیڈ ہوا ہوا ہے. تو ہم اس ٹوٹل میں سے یہ کہ یہاں سے یہاں تک 180 بنتا ہے، اس میں سے یہ والا پائی اگر مائنس کر دیں تو یہ آ جائے گا. تو ہم لکھتے ہیں کہ آرگومنٹ آف زی از اکوس ٹو پائی مائنس الفا. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا ہم نے. اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم 180 میں سے یہ الفا مائنس کر دیں تو ہمارے پاس تھیٹا آ جائے گا. لیکن اسٹوڈنٹس کیونکہ ہم نے کلاک وائز ڈائریکشن لی ہے تو ہمیں یہاں پہ نیگیٹو لگانا پڑے گا. یہ تھوڑا سا ڈفرینس آپ نے سمجھنا ہے سیکنڈ اور تھرڈ کیس میں. سیکنڈ اور تھرڈ کیس میں جب آپ پائی مائنس الفا کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی ڈائریکشن پازیٹیو تھی، لیکن یہاں پر بھی یہی کیس ہے. لیکن اب کیونکہ ہم اینٹی کلاک وائز آ رہے ہیں تو ہمیں نیگیٹو یہاں پر لگانا پڑے گا. کیس وہی ہے کہ پائی مائنس الفا کریں گے. سو اس طرح سے تھرڈ کوارٹرنٹ کے لیے جو ہمارا آرگومنٹ آف زی ہے دیٹ از تھیٹا، یہ بیسیکلی بنے گا مائنس پائی پلس الفا. یہ مائنس جب اپلائی ہوگا تو پھر یہ بن جائے گا مائنس پائی پلس الفا. تو اس طرح سے ہمارے پاس تھرڈ کوارٹرنٹ کے لیے نکل آیا مائنس پائی پلس الفا از دی ریفرنس اینگل فار دی تھرڈ کوارٹرنٹ. اچھا، سیکنڈ کا ہم یہاں لکھنا بھول گئے ہیں. سیکنڈ کا ہم لکھ لیتے ہیں کہ آرگومنٹ، بلکہ لکھ لیا آرگومنٹ آف زی از پائی مائنس الفا. اس کو بھی ہم مارکر سے لکھتے ہیں. آرگومنٹ آف زی تھیٹا از اکوس ٹو مائنس پائی پلس الفا ان دی کمپلیکس نمبر فار دی پرنسپل آرگومنٹ. ٹھیک ہے، جب ہم ٹریگنومیٹری میں جائیں گے تو تھرڈ کوارٹرنٹ کے لیے ہم پائی پلس تھیٹا کا ریفرنس اینگل یوز کریں گے. تو اسٹوڈنٹس امید ہے کہ یہ ڈائریکشن والی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب چلتے ہیں اس کے فورتھ کیس کی طرف. جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس اس کا کیس نمبر 4 جس میں ہم نے زیڈ ایسا لیا ہے جو کہ ہمارے پاس ایکس مائنس وائی آئیوٹا ہے. جس طرح سے ہمارے پاس ایکس گریٹر دین 0 ہے اور وائی جو ہے وہ لیس دین 0 ہے. تو دس از دی فورتھ کوارڈرنٹ. یہ ہمارے پاس فورتھ کوارڈرنٹ میں بن رہا ہے. تو فورتھ کوارڈرنٹ کے لیے دیکھیں گے کہ ریفرنس اینگل کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ فورتھ کوارڈرنٹ کے لیے آپ کے پاس الفا ہے، یعنی اٹ سیلف جو اینگل ہے یہ الفا ہے. اب آپ کو پازیٹیو ایکس ایکسس سے آر تک کا اینگل چاہیے. سو ہم اینٹی کلاک وائز موو کریں گے. اگر ہم کلاک وائز آتے ہیں کلاک وائز موو کریں گے. اگر ہم اینٹی کلاک وائز آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہمیں یوں آنا پڑے گا، یوں.
سو یہ والا تھیٹا جو ہے ہمارے پاس دس از، اگر ہم 2 پائی میں سے یہ مائنس کریں تو پھر یہ ہمارے پاس تھیٹا آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سینیریو میں آتے ہیں تو تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے 2 پائی مائنس تھیٹا، لیکن دس از گریٹر دین 180، تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے پرنسپل آرگومنٹ میں 180 اور مائنس 180 کے درمیان میں رہنا ہے، تو پھر ہم اینٹی کلاک وائز موو کریں گے، ٹھیک ہے. اینٹی کلاک وائز جب موو کریں گے تو ڈائریکشن ہماری چینج ہو جائے گی. تو یہ الفا تھا، اور اینٹی کلاک وائز ہونے کی وجہ سے جتنا تھیٹا ہے اتنا ہی الفا ہے، لیکن نیگیٹو سائڈ، نیگیٹو سائن کے ساتھ ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے ہیئر تھیٹا یا آرگومنٹ آف زی از ایکوس ٹو تھیٹا از ایکوس ٹو مائنس آف الفا. کیونکہ دیکھیں جیسے فرسٹ کوارڈنٹ میں ہمارے پاس الفا اور تھیٹا ایکول تھے، یہاں پہ بھی ایکول ہیں، لیکن الفا کیونکہ پازیٹیو ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹو ڈائریکشن میں ہوگا ڈیو ٹو کلاک وائز، تو ہمارے پاس تھیٹا جو ہے وہ دراصل نیگیٹو الفا کے ایکول ہوگا. سو دس از دی فورتھ کوارڈنٹ ریفرنس اینگل. اب اس کی تھوڑی سی سمری لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، اور آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، یہ ہر کوشچن میں یوز ہوگا. سو سمری ہے اس کی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس. جی اسٹوڈنٹس، تو یہ ایک سمری میں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں پرنسپل آرگومنٹ کے لیے، کہ اگر فرسٹ کوارڈنٹ میں آپ نے پرنسپل آرگومنٹ نکالنا ہے تو وہ آپ کا وہی ہوگا جو آپ کا الفا ہے. اگر سیکنڈ کوارڈنٹ کے لیے نکالنا ہے تو آپ کے پاس آرگومنٹ آف زی تھیٹا جو ہے وہ دراصل پائی مائنس الفا کے ایکول ہوگا. اگر تھرڈ کوارڈنٹ کے لیے نکالیں گے تو یہ آپ کے پاس تھیٹا از ایکوس ٹو مائنس پائی پلس الفا ہوگا. اور اگر فورتھ کوارڈنٹ کے لیے نکالیں گے تو آرگومنٹ آف زی جو ہے وہ آپ کا تھیٹا یہ دراصل نیگیٹو الفا کے ایکول ہوگا. سو یہ، اور الفا کے لیے فارمولا ویئر الفا از ایکوس ٹو ٹین انورس آف ماڈ آف وائی اوور ایکس. سو الفا آپ کا پازیٹیو آئے گا اس فارمولا سے، جو زیڈ کے اندر نمبرز دیے جائیں گے، اور اس کی مدد سے آپ پھر پرنسپل آرگومنٹ ان ریفرنس اینگلس کی مدد سے نکال سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو ریفرنس اینگل اور پرنسپل آرگومنٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 1.3 کوسچن نمبر 1 کو.